من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نورا من نور اللہ۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمدس فاروق ذل جاہ جلال محمدس عثمان شمع جمال ضیاء محمدس حیدر بہار باغ خصال محمدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اگال اج تئیں راز وچ ہے جو لطف کتنا نماز وچ ہے۔ حسین سجدے تو سر نہیں چاہتا، حسین اج تئیں نماز وچ ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی بے پایہ حمد، اس کے حبیب ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بے کران درود بے کران سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، اس کائنات کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا، اور جو بھی نبی اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے معجزات لے کر آئے۔ کسی کے پاس 9 معجزات تھے، کسی کے پاس 2 معجزات، کسی کے پاس 10 معجزات، لیکن ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو معجزہ بن کر تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، تو یہودی انہیں اپنا سربراہ بنا کر مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما و تکریما میں لے آئے کہ تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سے جو ہے معجزات طلب کرنے ہیں اور ان کو پرکھنا ہے کہ سچے ہیں یا سچے نہیں ہیں، معاذ اللہ خاکم بدہن۔ تو مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما و تکریما میں جب یہ لوگ پہنچے تو حضرت عبداللہ بن سلام اندر گئے، کوئی بات نہیں کی، چہرہ مبارک دیکھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ تم نے ان سے کوئی معجزہ نہیں مانگا، کوئی بات چیت نہیں کی، کوئی مناظرہ مجادلہ کوئی جھگڑا کچھ بھی نہیں کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام پاک نے فرمایا اگر کوئی اور معجزہ نہ بھی ہوتا نبی پاک کا چہرہ ہی کافی تھا۔ تو حضور خود معجزہ
بن کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ رب العالمین نے معجزات جو عطا فرمائے وہ زمانے کے لحاظ سے تھے، زمانے کے لحاظ سے اللہ پاک نے معجزات عطا فرمائے، جیسے جیسے حالات تھے ویسے ویسے معجزات ملتے گئے۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب اپنے عروج پہ تھی، طب اب بھی وہ شور مچائے جا رہے ہیں جی جو کرونا کی 5ویں لہر آ رہی ہے اس کا علاج ہی کوئی نہیں ہے، اس کی ویکسین بھی کوئی نہیں ہے کہ سب کچھ موجود ہے، ہم اپنا ایمان مضبوط کریں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ نبی پاک نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کلونجی میں موت کے سوا ہر بیماری کا علاج موجود ہے، تو آپ کلونجی تھوڑی سی کھا لیں، سالن میں ڈال لیں، آٹے میں ڈال لیں، کلونجی کا عرق استعمال کر لیں، اور فرمایا شہد میں شفا ہے۔ صرف فرمایا 2 شفاؤں کو لازم پکڑو، ایک قرآن پاک کی تلاوت اور ایک شہد کا استعمال، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور سورہ فاتحہ ہر مرض سے شفا ہے، اور آب زمزم پہلے پاکستان میں دستیاب نہیں تھا، پاکستان میں مل جاتا ہے، آپ خرچ کریں تو زمزم شریف مل جاتا ہے پاکستان میں بھی، تو زمزم جو ہے جس مقصد کے لیے پیا جائے وہی مقصد پورا ہوتا ہے۔ ان کے پاس علاج نہیں ہے، جو کرونے میں لا رہے ہیں ان کے پاس علاج نہیں ہے، یہ تو وہ اپنی بات کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس الحمدللہ ہر علاج، بلکہ سائنسدانوں نے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ تھا تو انہوں نے نا مسجد کے اندر کیمرے فٹ کر دیے۔ جب کیمرے فٹ کیے نا تو انہوں نے دیکھا کہ جتنے بھی پیچھے بندے کھڑے ہیں، کسی کو ٹی بی ہے، کسی کو جگر کا مسئلہ ہے، کسی کو کینسر ہے، کسی کو کچھ ہے، کسی کو کچھ ہے، بڑے پریشان ہوئے، یہ پھر شفا یاب کیسے مسجد سے ہو جاتے ہیں؟ اس نے دیکھا جو تلاوت قاری صاحب کر رہے ہیں منہ سے آواز نکل رہی ہے تو وہ شعائیں بند کرنا ان کے جسموں میں داخل ہو رہی ہیں، بیماریاں باہر نکال رہی ہیں۔ تو یہ قرآن پاک میں خود شفا ہے یار، آپ کدھر گھوم رہے ہیں؟ میں آپ کو قرآن پاک کی تاثیر کا صرف ایک واقعہ بیان کر کے میں آگے چلتا ہوں کہ ایک عیسائی لڑکی مسلمانوں کے گھر کے پاس رہتی تو وہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے مسلمانوں کی بچیاں پڑھتی، وہ بھی ساتھ آ کے بیٹھ جاتی۔ اب ہم چاہتے ہیں ہماری بچیاں عیسائیوں کے ساتھ بیٹھیں۔ ہولی دیوالی کی جو دن سکولوں میں منائے جا رہے ہیں، ہمارے بچے ہولی دیوالی سیکھ رہے ہیں، ہمارے بچے کرسمس سیکھ رہے ہیں، اور اخباروں میں لکھا ہوتا ہے عیسائی بھائیوں کو، ہمارے بھائی نہیں ہیں عیسائی، ہمارے بھائی مسلمان ہیں، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یوں کہہ سکتے ہیں عیسائی برادری کو، وہ جو عیسائی آپس میں بھائی ہیں ان کو، وہ ان کا معاملہ ہے، اپنے لیے نہیں، ہمارے بھائی مسلمان ہیں۔ اب تو سگے بھائی کو بھائی نہیں مانتے، مسلمان تو بڑی دور والی بات رہ گئی بھائی۔ تو بہرحال بچی نے قرآن پاک سیکھا تو اس کی استانی نے اسے بتایا کہ سورہ علم نشرح جو ہے نا، یہ کینسر کے لیے بھی پڑھو تو شفا ہو جاتی ہے۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ ایک بندہ تھا پریشانیوں کے اندر گھر گیا، وہ نکلتا نہیں تھا، ڈوب گیا، بڑی جگہ گیا، اس نے کہا نہیں، بالآخر رات کو سویا ہوا تھا، کہنے لگا میرے مالک میں کدھر جاؤں، میں نے ساری چیزیں پڑھ لی ہیں، مجھے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو غیب سے ایک فرشتے نے آواز دی، فرضوں کے سوا سنتوں نفلوں میں ہر رکعت میں سورہ علم نشرح پڑھا کر، تیرا ہر دکھ دور ہو جائے گا۔ فرضوں میں ضروری ہے، پہلی رکعت میں اور سورت ہو، دوسری میں اور ہو، نفل وغیرہ کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں علم نشرح میں نے پڑھی نا، میرے سارے غم دور ہو گئے، سارے دکھ چلے گئے مجھ سے۔ بچی قرآن پاک کی رسیہ ہو گئی، بلکہ اس بچی نے قرآن پاک کے 16 پارے بھی یاد کر لیے، عیسائی بچی تھی۔ اس کی شادی تیار ہو گئی، تو جب شادی تیار ہوئی رونے لگی، تو اس کی جو پڑوسنیں تھی مسلمان، کیوں رو رہی ہے؟
کہنے لگی بات یہ ہے کہ مجھے وہاں جب قرآن نہیں ملے گا میں کیا کروں گی، میں تو مر جاؤں گی، قرآن کے بغیر میں تو مر جاؤں گی، میرا کیا بنے گا؟ اس نے کہا فکر نہ کر، ہمارے پاس حل موجود ہے، تو ٹینشن نہ لے، ہمارے پاس حل موجود ہے۔ ہم کپڑے نیچے رکھیں گے، اوپر بھی کپڑے، درمیان میں قرآن پاک کو ہم پیک کر کے نہ گفٹ بنا کے دیں گے، اور کہیں گے اس کو کھولنا نہیں ہے، گفٹ سسرال میں جا کے کھولنا ہے۔ بچی وہاں پہنچی، جب اس کا شوہر چلا جاتا تو قرآن پاک سارا دن پڑھتی رہتی، آتا تو قرآن پاک بند کر دیتی، ظاہر بات ہے وہ عیسائی تھا، کیا کرتی؟ بالآخر کرتے کراتے اس کے شوہر کو جواب ہو گیا، کینسر ہو گیا، اور ہوا جو بلڈ کینسر ہے۔ انہوں نے کہا 2 سے 3 دن کا تو مہمان ہے، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی بندے کو ہم دیکھو نا کہ موت کی گھاٹی کے اندر، وادی کے اندر آخری لمحات میں ہے، پھر بھی مریض کو حوصلہ دلاؤ، کہو کوئی بات نہیں یار، ایڈے مریض ٹھیک ہو گیا، تینوں کی مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ ہے کیوں نہیں، تو ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ غلط بات ہے، بھئی تو مر گیا جی، جواب ہو گیا جی، فلان ہو گیا جی۔ لیکن میں ایک جملہ کہہ دوں، بڑا مزیدار جملہ ہے، بہت پیارا جملہ ہے، بہت پیارا جملہ ہے۔ وہ جملہ یہ ہے کہ اگر ہر مرض کا علاج ڈاکٹر ڈھونڈ لیں تو پھر دعا کا کیا مقام رہ جائے گا؟ اچھا وہ جواب دے دیتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں جا کے دعا کرو۔ جہاں کوئی دوا کار آمد نہ ہو وہاں دعا کام دے جاتی ہے۔ دعا ایسا تیر ہے جو خطا نہیں جاتا۔ دعا اس مقام پہ کام آتی ہے جہاں ساری چیزیں جواب دے جائیں، کوئی رستہ نہ رہے۔ لیکن دعا کے لیے بھی تصور چاہیے۔ ہم تو فٹافٹ نکلے گئے، فرض کے بعد بھی دعا مانگنے کو تیار نہیں ہے۔ یار آپ خود بیٹھ کے تکبیر سن رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی کھڑا ہوا، اس کو بٹھاؤ، اس کو یار بیٹھ کے سننا سنت ہے۔ آپ خود تو دروشی پڑھ رہے ہیں، ساتھ پر اس کو کہو یار دروشی پڑھو، حضور پاک کا کلمہ نہیں پڑھا تم نے۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے میں ایک نسخہ گوش گزار کر دوں۔ ایک تو ہے فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور پہلی قومیں تباہ اس وجہ سے ہوئی کہ وہ فرضوں اور سنتوں کے درمیان دعا نہیں مانگتے تھے، تبھی تباہ ہو گیا وہ۔ اور حضور پاک علیہ السلام فرضوں کے بعد دعا مانگتے تھے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یہ حدیث پاک کے لفظ ہے۔ اتنا یہ دعا حضور پاک مانگتے تھے ہمیشہ ہی، اور یہ سنت سے ثابت ہے۔ تو فرض کے بعد مختصر، اور اس کے بعد جو دعا ہے وہ اس میں ذرا ذکر اذکار بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے فوری دعا شروع کر دی، اللہ پاک میری مشکلیں ٹال دے، فلاں فلاں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او بندیا خدا دیا تو جلدی کر لئیے، کیا کروں؟ فرمایا پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، پھر میری ذات پہ درود شریف پڑھو۔ اب ذرا اپنا طریقہ بھی دیکھو نا، اہل سنت تمہیں مبارک ہو، ہمارا طریقہ وہی ہے جو میرے پیارے آقا نے بتایا ہے۔ پہلے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، پھر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اور یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کو آپ تو بالکل معمولی سمجھتے ہیں نا۔ صحیح مسلم اٹھائیں آپ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا، بلکہ منہ مانگی مرادیں پاتا ہے، بلکہ منہ مانگی مرادیں پاتا ہے۔ تو اب اگر آپ فرضوں کے بعد یہ دعا مانگ لیں اور نفل اور سنت کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے درود شریف پڑھ کے دعا مانگیں، تو یہ صرف یہی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہی آپ کی ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دعا مانگنے والا کبھی بھی
ناکام نہیں ہوتا، نامراد نہیں ہوتا، بلکہ بامراد ہوتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ دعا مانگنے والا بامراد ہوتا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو۔ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں نا جی کافی ڈر ڈر کے، نماز کا سلام پھیرانا جی افضل ذکر لا الہ، ہولے ہولے کوئی سن نہ لوے۔ ادھر کہتے ہیں سنت کی بات، بھائی سنت صحیح مسلم صحیح بخاری دونوں کے اندر روایت موجود ہے کہ جب نماز کا سلام پھرتا فرضوں کا تو صحابہ کرام اتنی بلند آواز میں ذکر کرتے کہ گھروں میں پتہ چل جاتا کہ جماعت ختم ہو گئی ہے۔ اور آپ جناب ڈر ڈر کے، جب سنت سے ثابت ہے تو ڈرنے کی کون سی بات ہے اس میں بھائی؟ جب سنت سے ایک چیز ثابت ہے تو وہ کرنی چاہیے۔ آپ دیکھو نا، جب یہ قربانی کے ایام آتے ہیں تو پڑھتے ہیں نا تکبیر تشریق اونچی آواز میں سارے پڑھتے ہیں نا، جس طرح وہاں سنت ثابت ہے یہاں بھی سنت سے ثابت ہے۔ بلند آواز میں صحابہ کرام ذکر کیا کرتے تھے کہ گھروں میں پتہ چل جاتا کہ جماعت۔ تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، پھر میری ذات پہ درود و سلام پڑھو، پھر فرمایا جو اللہ سے مانگو گے اللہ عطا فرمائے گا۔ لیکن ہم اتنی جلدی میں ہیں، اب تو بہت زیادہ جلدی لوگوں کو ہو گئی ہے، معذرت کے ساتھ فرضوں کے بعد بھی دعا کا گیپ نہیں کرتے، حالانکہ جو فرضوں کے بعد دعا نہ مانگے وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ فرضوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور فرضوں کے بعد کون سا کام ہے جو فضول ہوا ہے، جو آپ کو پسند نہیں آیا، آپ غصے میں آ گئے اور کھڑے ہو گئے؟ سنیں کلمہ طیبہ وَيَقُولُ بِصَوْتِهِ الْأَعْلَى لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، نبی پاک علیہ السلام بلند آواز میں کلمہ شریف پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد آیت الکرسی ہو گئی، فرمایا جو فرضوں کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہوگی، مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس کے بعد دعا ہے، دعا بھی سنت سے ثابت ہے، سرکار نے فرمایا جو دعا مانگے فرض کے بعد اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ اور آپ کو اتنی جلدی ہوئی کہ آپ نے فرض کے فوری بعد جناب کھڑے ہو گئے، اگلی نماز شروع کر دی، جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے۔ نہ میرے بھائی، نبی پاک کی سنت کو اپناؤ، اپنا غصہ اپنی خواہش نبی کی سنت کے تابع کر دو۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر دے۔ تو حضور کے دین کے تابع کرنا ہے۔ تو دعا میں سرکار نے فرمایا جو بندہ جلدی کرے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جلدی کیا ہے؟ میں نے مانگی ہے مجھے ملی نہیں ہے، یہ نہ کہیں۔ جس بندے کو پوچھو نا کہتے میں منگیا ملے کو نہیں ملا، مجھے ہوا ہے میں نے اتنے دن تو نہیں، چپ کر جا بھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا وبعث فیہم رسولا، یا اللہ کعبہ تو میں نے بنا دیا، کعبے کو آباد کرنے والے محبوب بھیج دے۔ کتنی ہزار سال کے بعد دعا قبول ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 250 سال اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ ارے یہ بھی تو دیکھیں نا آپ اتنی جلدی میں۔ پھر یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے آپ صرف ایک طریقہ جانتے ہیں، جو کچھ مانگا ہے وہ مل جائے، یہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کی قبولیت کے 3 طریقے ہیں۔ اللہ سے جو مانگو اللہ وہ عطا فرما دیتا ہے، ایک۔ دوسرا، اس دعا کے بدلے اللہ بندے سے مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ تیسرا، وہ دعا آخرت کے لیے ذخیرہ فرما لیتا ہے۔ ذخیرہ، اور ذخیرے والی بات کو آپ نہیں سمجھتے۔ یہاں کسی بندے کے پاس ریال ہو، وہ کہے جی میں پاکستان میں گیا جلیبی لینے نہیں ملی، وہ کہے گا بھائی سعودی عرب جا کے پتہ کریں ریال لکی کچھ لبدا ہے۔ اتنے کیا وہ جو ذخیرہ ہوئی وہ تو اس میدان محشر میں چلنی ہے نا۔
تو سرکار نے فرمایا پہاڑوں جتنی نیکیاں اس کے ساتھ ہوں گی وہ عرض گزار ہوگا مالک یہ کیا چیز ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا یہ تیری وہ دعائیں جو بظاہر قبول نہیں ہوئی تھیں، یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو بظاہر قبول نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت بندہ کہے گا کاش میرا جسم کینچیوں سے کاٹا جاتا، میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی، مجھے اجر تو مل جاتا۔ تو تین طریقے ہیں، لیکن خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں دعا کے لیے توجہ شرط ہے۔ فرمایا کو بندہ توجہ کے ساتھ ایسے ہاتھ بھی ایسے اٹھا دینا اللہ کی بارگاہ میں، ہاتھ ایسے اٹھا توجہ کے ساتھ اٹھا دے، کچھ بھی نہ مانگے اللہ اس کی بھی جھولی بھر دیتا ہے۔ توجہ شرط ہے، لیکن معذرت میں پھر معذرت کے ساتھ آپ سے گزارش کروں گا، مجھے حاجی صاحب پہ بڑا یقین ہے کہ حاجی صاحب کو میں 10,000 کہوں گا مجھے دے دیں گے، یہ یقین اللہ پر نہیں ہے۔ حاجی بڑا ہے کہ اللہ بڑا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور حاجی صاحب سے مانگو، ہو سکتا ہے وہ موڈ بنا لے نہ دے، اس کی مرضی ہے، ہو سکتا ہے اس نے جھوٹ بولا اور راضی کرنے کے لیے آپ کو، اور اللہ فرماتا ہے جتنا تم مجھ سے مانگو میں اتنا زیادہ خوش ہوتا ہوں، جو نہ مانگے میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ تو ہاتھ اٹھا دیں۔ تو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے در منصور 72 مرتبہ سر کی آنکھوں سے آپ کو دیدار نصیب ہوا نبی علیہ السلام کا، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اور ایک مرید سی وہ آکھن لگا جی میں تہاڈی بارگاہ تے بڑا بیٹھا، میں تہاڈی کرامت کو نہیں تکی۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ہاں، فرمایا ارے آ پھر اکھاں میٹ لے، میٹ لیاں 7 قدم چلے، فرمایا اکھاں کھولیاں تے کعبۃ اللہ ہے، فرمایا احرام بن عمرہ کرتے پھر گھر چلیے، تے کسی نو دسی نہ پیا تو تے داتا صاحب چاہمن دیتے کھلوتیاں کعبہ نظر آئے کہ نہیں آیا؟ یار اے وہ چیزاں اسی پڑھیاں لکھیں نہیں گل کرے بیسی کسی کتاب میں پڑھیاں ساڑھے گل موجود ہے وہ جگہ، یہ تے داتا صاحب کھڑے سن دکھایا سی کعبۃ اللہ، وہ جگہ موجود ہے۔ ہندوان دی بارات گزری انہاں آگے اسی مدینے جانا ہے، داتا صاحب اگر سانو دے ایکو مدینہ ایڈریس آندا ہے، کیڑا مدینہ جانا؟ مدینہ شہر کو کہتے ہیں نا، فرمایا میں سانو ایکو مدینہ ہونا، کیڑا مدینہ؟ فرمایا اے اس طرح جو حج کیتا سامنے گنبد خضرا، ساری برات نے ویکھیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، فرمایا سانو اس سے مدینہ نے پتہ اور نہیں پتہ سانو۔ تو چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ تو انہوں نے فرمائی ہے بڑی خوبصورت بڑی پیاری بات، فرمایا نبی پاک علیہ السلام کو منگن واسطے بندہ آیا تے اللہ پاک نے فرمایا محبوب خالی نہ جاوے کوئی بندہ، کوئی خالی نہ جاوے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جڑا تیارے کو منگن والے آوے انہوں خالی نہیں لوٹانا، چولیاں بھر کے بھیجنا ہے۔ میں بندہ کہنے لگا جی مولوی صاحب پتہ کیا بات ہے؟ میں کہا جی کی بات ہے؟ کہتے ہیں نبی کو منگنا جائز کو نہیں۔ میں کہ جی نبی نے خود سکھایا ہوتے پھر بھی شرک ہے، چلو بریلوی سکھانے تینوں سمجھ آنی شرک ہے، نبی پاک خود سکھاون تے پھر بھی شرک ہے، اٹھانا۔ باب فضل سجود صحیح مسلم دی روایت موجود ہے، ربیہ بن کعب اسلمی نو حضور نے فرمایا سویرے وضو پانی رکھیا، فرمایا یا ربیہ تو سل، ربیہ میرے کو مانگ کی منگنا ہے، میرے کوڑ مانگ کی منگنا ہے۔ ایک صحابی دی اکھ نکڑ گئی، یہ ہون نا نبیاں دا تصور کڈن لگنے بچوں، ولیاں دا تصور کڈن لگنے بچوں، کیڑی خالص توحید ہے؟ شیطان تے ہی کہنا سی میں تینوں مننا ہے، اے آدم نو نہیں مندا میں، اے تصور کڈ کے ایمان رہنا ہی نہیں۔ صحابی دی اکھ نکڑ گئی، نبی پاک کو آئے تھے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابی، جی یا رسول اللہ،
فرمایا اکھ لے لے یا پھر جنت لے لے. اکھ لے لے یا جنت. صحابی نے کہا یا رسول اللہ اکھ میرے کہن تے دے دیو, جنت اپنے کہن تے دے دیو. نہ حضرت قتادہ ہے. اور فرمایا جدو سرکار نے لعاب دہن لگا کے میری اکھ جوڑی نا, فَإِذَا هُوَ أَحْسَنَ عَيْنَيْهِ, سب تو سونی اکھ وہی سی جڑی سرکار نے جوڑی. سب تو سونی اکھ جڑی سرکار نے جوڑی, سب تو سونی اکھ. اور پھر فرمایا کہ یہ جڑی دوجی اکھ ہے وہ کدے خراب ہوئی, جڑی سرکار نے جوڑی کدے خراب نہ ہوئی. پھر انہوں نے پڑ پوترا سی وہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز دے دروازے تے گیا, جا کے دستک دیتی, میں ملنے واسطے آیا. انہاں پوچھوا بھیجیا کون بندہ ہے, تعارف کی ہے, کتھوں آئے ہیں, کی کام ہے تینوں. انہوں نے باروں پرچے لکھ کے بھیجا, انا ابن الذی صالت علی الخد عینہ فردت بکف المصطفیٰ ایما ردی. میں اس شخص دا بیٹا جدے پیو دی اکھ نکڑ گئی سی, سرکار نے لعاب دہن لا کے جوڑ دیتی سی. میں وہ آیا کھلا. اے شرک ہے. غیر اللہ کو نکال دو. میں غیر اللہ ہے کون؟ کون ہے غیر اللہ؟ غیر اللہ تے بت نے. یہ تو اللہ والے ہیں, اللہ کے ولی, اللہ کے نبی, اللہ کے پیارے محبوب ہیں. یار آپ سے نہ پوچھتے آپ نے رشتہ اپنوں میں کیا ہے کہ غیروں میں؟ جن کے اللہ ہاتھ بن گیا, آنکھیں بن گیا, وہ غیر رہ گئے, وہ تو ولی ہیں, اللہ کے محبوب ہیں. اللہ کے غیر نہیں, محبوب ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو اللہ کے محبوبوں سے مدد طلب کرنا نہیں جی. حدیث پاک نہ موضوع, میں کہ قرآن تے موضوع کوئی نہیں نا, قرآن تے نہیں نا موضوع, کہنا قرآن نہیں موضوع. میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام دے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام دی بنائی رو رو کے. یہ تو انہوں پتہ کیوں روئے سن؟ بیٹے 11 سن تے او 11 بیٹے موجود ہیں کہ چلا گیا, کیڑا مسئلہ ہے, روئے کیوں سن؟ صاحب روح المعانی لکھیا ہے, فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام دا جڑا چہرہ مبارک سی نا جی, وہ آئینہ سی. جدوں آپ کو پیاس ہوندی سی اللہ دی دیدار دی نا دی, یوسف پاک نو بٹھا لین سن, سامنے ویکھ دے سن. جدوں آپ چلے گئے انہیں کہا آئینہ کوئی نہیں, میں رب دا دیدار کنج کرا, اس وجہ تو روئے آپ. وہ آئینہ سی تے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ. اقبال کو گئے نا, انہاں کہ جی اللہ چاہے تے حضور جو خربہ بنا لے اربہ, انہیں کہ نا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں, نہ دکان آئینہ ساز میں. حضور دا چہرہ دے آئینہ ہے. فرمایا ہو جی نہ بنان والے کوڑ ہے نہ وہ دی دکان بچے, بس آخری آئینہ سی جہدے وچ کل کائنات سمائی ہوئی ہے, حضور دا چہرہ مبارک. بیٹے گئے, لمبا واقعہ سورہ یوسف لکھیا ہے, تے انہاں جا کے آکھیا کہ ابو جی دی بنائی جڑی نہ ختم ہو گئی ہے. تے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا قمیض اپنا اتاریا تے فرمایا میرے ابے کو لے جانا تے او دی اکھاں تے جا کے میرا قمیض پا دینا, بنائی واپس آ جائے گی. قرآن پاک میں سورہ یوسف, اتھوں ٹری قمیض تے آپ بیٹھے سن کنان وچ خوشبو سنگی. فرمایا انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون, میں نو یوسف دی خوشبو آ رہی ہے, اگر تسی کتے اے نہ کہو کہ بڑھیا ہو گیا ہے, سٹھیا گیا ہے, میں نو خوشبو آ رہی ہے. قمیض چلے مصر تو کنعان وچ پیو خوشبو پاوے تے درود پڑے گنبد خضرا دا مکین نہ سنے, کس طرح ہو سکتا ہے؟ قمیض کی خوشبو پہنچتی ہے, درود زبان نہ نہیں پہنچتا. یہ نہیں,
یہ بدعقیدگی نہیں، اس سے بچیں۔ قمیض آ گئی، ہن قمیض جدو پہنچی تے اللہ دا نبی جھٹک دینا، نہیں 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 پیچھے ہو جاؤ، کوئی قمیض دی لوڑ نہیں، میں غیر اللہ دا قمیض اکھاں تے نہیں پاندا، پیچھے ہٹ جاؤ فلاں ہو، نا نا نا، آپ نے قمیض لئی چہرے تے پائی، قرآن کہندا فرتدا بصیرا، بس او پان دی دیر سی کہ فوراً ہی اکھاں واپس آ گئیاں، فوراً ہی اکھاں واپس آ گئیاں۔ تے قرآن پاک نے دسیا کہ میں دسیا ہے؟ خدا دا نا جے قرآن دا انکار کیتی جا رہے ہو۔ کتاب اللباس اٹھاؤ، بخاری شریف، خود صحیح بخاری، ام المؤمنین سید ام سلمہ پاک کو سرکار دے منہ مبارک سن، ایک بی بی جان کو جبہ مبارک سی، جدو بیمار آنا سی نا جی انہوں جھول کے پلا دین سن، شفا ہو جاندی سی۔ ایک صحابی دے سر تے حضور نے ہاتھ رکھیا، اس طرح کر کے نا ہاتھ رکھیا، انہوں نے پھر کی کیتا، جدو کو بیمار آنا سی نا جی اپنا سر تے ہاتھ پھیر کے بیمار نوں پھر شفا ہو جاندی سی۔ بسم اللہ علی اثر ید رسول اللہ، کہنے سن یا اللہ تیرے نام نال تیرے حبیب دے تے ہاتھ لگیا، اس ہاتھ دی برکت نال شفا ہو جاوے۔ یہ اسی اپنا ہے اپنے کول۔ وہ کٹی بازو کنے جوڑی سی، وہ ٹٹی پڑلی کنے جوڑی سی، ابو ہریرہ پاک نو حافظہ کنے عطا فرمایا سی؟ رب دی عطا دے منکر ہو گئے ہو بھائی، انہاں نو کٹ دو وچوں تے باقی دین کی رہ جانا بھائی۔ رب نے کٹیا دین چوں، نماز وچ کی ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اگے کی ہے؟ السلام علیکہ، ادھا منظوم ترجمہ کی ہے، منظوم نظم دے سورہ ترجمہ کرو، دا ترجمہ ہے یا نبی سلام علیکہ۔ اچھا نماز جی یا نبی سلام علیکہ جائز ہے، نماز ظہر نہ جائز ہے؟ ویسے معذرت میں کملہ جی آدمی ہاں، معذرت میں تھوڑا نہ کردہ بھئی یار، اسمبلی وچ جدو قومی ترانہ پڑھیا جاندہ ہے، ہر مسلک دا بندہ ہے، دیوبندی بھی ہے، وہابی بھی ہے، شیعہ بھی ہے، اہل سنت بھی ہے، سارے گروہاں دے لوگ ادھے ہیں نے موجود۔ جدو ترانہ سارے کی کہندے نے پاک سرزمین شاد باد، سارے ہاتھ بنے کھڑے ہوندے نے، قومی ترانے کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں سارا۔ کسی مولوی نے کہا یہ ناجائز ہے؟ جو ترانہ آپ اور میں نے بنایا ہے اس کے احترام میں کھڑا ہونا جائز ہے، وہ ترانہ جو اللہ اس کے فرشتے پڑھتے ہیں اس کے لیے کیوں مسئلہ ہے؟ اور تو انہوں پتا سرکار جو معراج دی رات گئے نا تو ایک فرشتہ کرسی تے بیٹھا دا سی، انہوں پتہ نہ چلیا، سرکار گزر گئے، اللہ نے فرمایا دے پر بھی توڑ دے چک کے تھلے مارو انہوں۔ یا اللہ دا کی قصور ہے؟ فرمایا میرا حبیب گزریا، انہیں اٹھ کے درود شریف کیوں نہیں پڑھا؟ نہ بھولیا دا سی، فرمایا کیوں بھولیا ہے؟ انہیں پتہ حبیب آ رہے نے، اگر کوئی بھول کے کھڑا نہ ہوئے تو رب انہوں سزائے دینا ہے جڑا جان بوجھ کے کھڑا نہ ہوئے۔ اور اللہ دے فرشتے کچھ سجدے وچ نے، کچھ بیٹھے نے، کچھ رکوع وچ نے، سارے دروسی پڑھ رہے نے، کچھ کھڑے نے۔ تے میں کہ اللہ تینوں کیڑی ادا پسند ہے؟ فرمایا والصافات صفا، میں نے انہاں فرشتیاں دی قسم ہے جڑے کھڑے ہو کر میرے حبیب تے درود و سلام پڑھ رہے نے۔ اور ویسے یار میں نے تسی دسو اپنا ایمان دسو، تہاڈا چاچا ماما کوئی آوے تانوں آ کے سلام کرے تے تسی جڑا بیٹھ کے جواب دے او پسند زیادہ ہوندا ہے یا جڑا کھڑا ہو کے جواب دے؟ جڑا کھڑا ہو جاوے نا کہ چاچا جی السلام علیکم، خیریت ہے، ٹھیک ہو؟ یار اس نے میرا بڑا احترام کیتا ہے، تے کھڑے ہونے چ میرے بندہ کہنے لگا جی اسی میں کہ جناب سارے مسلک دے لوگ درود شریف کھڑے ہو کے پڑھ دین، سارے لوگ پڑھ دین، سارے، کچھ ناجائز کہہ کے بھی پڑھ دے نے، پھر بھی کہنے لگا نہیں اسی نہیں پڑھ دے۔ میں کہ جی جدو جنازہ پڑھ دے ہو درود ویلے بہ جانے ہو، کہنے کھلو کے پڑھنے ہیں۔ میں کہ اتھے جائز اتھے نہ جائز ہے؟ نہیں نہیں جنازے تو ہٹ کے، میں کہ جی سرکار دی بارگاہ جدو جانے ہو مواجہ پاک دے اتھے بیان دے دینے، اتھے سارے کھڑے، وہ دیکھو دیکھو سنہری جالی، ادھر سوالی ادھر سوالی، قریب سے جو بھی ان کے گزرا حضور نے مسکرا کے دیکھا، اور منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم تو ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ وہ کہنا سی ایک بندہ،
وہ جی کچھ نہیں دے سکتے، مکے رہنا سی وہ. جب مدینے پاک آیا نا جی سرکار نے آخنا کہ مینوں کچھ مال چاہیے. آپ نے فرمایا یہ دونوں پہاڑاں درمیان جن بکریاں نے ساریاں لے جا، کھڑ لے جا. جدو مکے پہنچا انہیں کو سنا، انہیں کہ جب تک نہیں منگیا سی، منگیا تو مزہ آ گیا. کیوں کہ انہیں دن نے بندے نوں غربت دا ڈر ہی نہیں رہندا. صحابہ نے منگیا حضور کو، اور یہ سارا اللہ دی عطا نال ذاتی دین والا اللہ رب العالمین اس کی عطا سے اس کے پیارے بھی عطا فرماتے ہیں. تو جیڑا دور آیا اللہ نے اسے دور دے مطابق نبیوں نو معجزے عطا فرمائے. طب حضرت عیسیٰ پاک دے دور میں طب بڑی عروج تے سی. اس ویلے طب دا بڑا نام سی، بڑے بڑے طبیب، بڑے بڑے حکیم. میں طب دا ایک واقعہ تانوں دس دیاں تاکہ تانوں پتہ چلے بیماری نو کس طرح تسی شکست دینی ہے. نبی پاک دے مدینہ طیبہ شہر وچ ایک حکیم آیا، آکھن لگا جی میں ایتھے چھوٹی جی دکان پانی اجازت ہے؟ فرمایا پا لو. وہ 6 مہینے بیٹھا رہا، کوئی مریض ہی نہ آیا. وہ بڑا پریشان یار، نہ انہوں نے بخار ہونا ہے، نہ تپ ہونا ہے، نہ مروڑ ہے، نہ کسی نے شوگر ہے، نہ کینسر ہے. وہ مسئلہ کی ہے انہوں نے بھائی؟ کوئی میدا بھی کسی کا خراب نہیں، چلو گوڑی لے جائیں پھکی کی میدے واسطے، وہ بھی نہیں. انہوں نے پوچھا بھائی کیوں نہیں آتے، کی مسئلہ ہے؟ صحابہ نے پوچھا، صحابہ اکرام نے آکھیا جی سانو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سانو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تک سخت بھوک نہ لگی ہوئے نا، سخت شدید بھوک لگی ہوئے پھر کھانا کھانا ہے. تے سرکار نے فرمایا ہلے بھوک باقی ہوئے تے کھانا چھڑ دینا ہے. انہیں دکان دا شٹر بند کیتا، اپنا مال بنیا تے کہنے میں جا رہی ہوں اپنے پنڈ. وہ کی ہویا ہے؟ انہیں کہ تواڈے پیارے نبی نے پوری طب نو 2 لفظیں جمع کر کے تانوں سمجھا دیتا ہے. اے پوری طب ہے، دے کوئی شے کوئی نہیں. اسی جناب شادیاں دے جانے ہیں معذرت دے نال یار، وہ جڑا کھانا ہے مسلماناں دا ہی ہے نا یار. چلو شادی دے حال دا جڑا مالک ہے او دا تسی برا حال کرنا ہی کرنا ہے، لیکن یہ ادھر چھٹیا ادھر چھٹیا ادھر چھٹیا. ہم نے شادی پہ گیا تو مجھے پتہ بھی نہیں چلتا تھا کھانی کون سی چیز ہے اور کیسے کھانی ہے. مہنگی آ رہی تھے بڑی چیزیں میں سمجھ نہیں آ رہی کس طرح کریے مہنگے. ماتا کوئی روٹی نہ کھانی وسی میں کھا رہی ہے. میں کہ یار چھڈو. اخیر جانے آخر گئے تے سالن پیا سی قورمے دا تے نالے نان پے سن. اتوں تھوڑا جہا سالن لیتا تے وہ نان تے بیٹھ گئے زمین تے، سارے کھڑے ہو کے کھا رہے سن کیونکہ نبی نے تو بیٹھ کے حکم فرمایا نا کھان دا. ہاں جی یہ جدید سسٹم آگے کھڑے ہو کے کھاؤ. حضور نے فرمایا کھڑے ہو کے کھایا یا پیا ہے انہوں کہے کر دو. جدید سائنس نے تحقیق کی تھی جڑا بندہ کھڑا ہو کے پانی پیندا ہے وہ دے گردے پتھری پیدا ہو جاندی ہے. سنتا تو ہٹیا نا جی، کھڑے ہو کے پانی پینا جوڑاں میں درد پیندا ہے، بیٹھ کے پانی پیو. اور پانی پینے بھی سنت ہے نہیں گٹ 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 پورا گلاس کھڑکا کے، نہ نہ نہ. نبی پاک اسلام جب پانی پیتے تو چوس چوس کے، دیکھ دیکھ کے. تو یہ پتا نا کہ سنتا نا انہوں سکھو نا. یہ طب ہے نا جی. وہ جی گھر بیمار پہ گیا، ساڑھے گھر جی کرونا ہو گیا ہے تے بندہ بیمار ٹھیک نہیں ہو رہا جی. وہ جی ساڑھے گھر نا جی ڈینگی پہ گیا جی، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا. سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاں جیڑا بھی بندہ بیمار ہونا سی، جیڑا بندہ جیڑا مرض ہونا سی، آقا کریم علیہ السلام آخری 2 سورتاں قل اعوذ برب الفلق برب الناس حضور پاک 3 واری پڑھ کے دم کر دیں سن، شفا ہو جاندی سی. تسی اپنے گھر میں جڑا بیمار ہے نا، میں اجازت دے رہی ہوں، اجازت دے رہے ہیں میں دم کرن دیتا ہوں، میں نے اجازت ہے. اور اجازت انہوں ہے جڑا نبی دا بے ادب نہیں، جڑا صحابہ دا بے ادب نہیں. بے ادب واسطے کوئی اجازت نہیں نہ بالکل. میرا غوث جیلانی پاک نو نہیں مندا کوئی اجازت نہیں. اسی غوث اعظم جیلانی درد کتے ہیں اور صبح قیامت ساڑی گردن پٹا غوث اعظم جیلانی پاک دا. اسی غوث اعظم دی الحمدللہ اسی قادری ہیں، اسی نقش بندی ہیں، سارے دونوں سلسلے الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو اے چھوٹا جہا کسی نے مرض ہے تو کر دو تسی، کی کیڑا مسئلہ ہو گیا؟ انہوں نے جناب پریشان کیتا، او جی ڈینگی تے فلانا بندہ لگا گیا ہے فلانا. او یار لگے جان دی ترکیب آئی ہے، مینوں دسو اس بے ہوشی میں تینوں نماز دا بھی ہوش آیا ہے؟ ڈینگی بجائے تے کہنا جی مینوں ڈرپ خون دی لوا دو، مینوں فلانی بوتل لوا دو، مینوں فلانی شے لوا دو. تینوں اے خیال بھی آیا ہے کہ میں توبہ کر لواں؟ بھائی اے خیال کیوں نہیں آیا؟
اور اگلی گل میں تمہیں دس دیا، تسی چیک کرنا، تو میں چیک کر دینی ہاں۔ فرمایا مومن تے منافق جو فرق ہے، ایک چیک کر تم دینے، چیک کرنا، تسی خود چیک کرنا، میرے نا میں نہیں کہنا، تسی آپ چیک کرنا ہے۔ سرکار نے فرمایا مومن بندہ جدو بیمار ہو جاوے نا، جدو صحت ملتی ہے نا، وہ لین بدل لینا ہے، کہتے میں نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، تلاوت کرنی ہے، بس بڑی ہو گئی میں ہون نہیں کرنا۔ تے منافق بندہ بیمار ہوئے تے بڑیاں آیت کریمہ پڑھانا ہے، الا اللہ الا اللہ الا اللہ، ٹھیک ہو گئے تے پھر وہی لین۔ اسی خود چیک کرنا ہے کس پاس ٹر پہ ہو، تسی آپ چیک کرنا ہے۔ اللہ کو گناہ دی معافی مانگ لو، آج بیماریاں ختم۔ جی ڈینگی آ گیا جی، ایبولا وائرس آ گیا، ہوں روبیلا ایک دکھا رہے ہیں وہ آ رہا جی، ایک کرونا 5ویں نسل دا وہ آ رہا جی۔ بھئی یہ بیماریاں پانی کھلونا لاندیاں نے۔ سرکار نے فرمایا جس قوم میں 2 بلاواں آ جاویں نہ 2 سود تے بدکاری، اللہ پاک انہیں وہ بیماریاں لے گا جہاں تہاڈے باپ دادا نے کدے نام ہی نہیں سنیا ہوئے گا۔ سود تے بدکاری، فرمایا اللہ تعالیٰ وہ بیماریاں لے آئے گا جہاں تہاڈے باپ دادا نے کدے سنیا بھی نہیں ہون گیا۔ تو انہاں تو ختم کرو نا سود تسی۔ نہیں مول سے میں تو نہیں کردا، بیمہ پالیسی کی ہے۔ مارکیٹ میں جناب 5ویں ہائی تے بھی جا رہے ہائی صاحب بولی والی کمیٹی بھی پائی ہے، صدقے جاواں ہائی صاحب معافی 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 ہے معافی ہے معافی ہے، بولی والی کمیٹی بھی پائی ہے جی، معافی ہے معافی ہے، گڈی لی دی انشورنس بھی نال کرائیے سود تے، معافی ہے معافی ہے معافی ہے۔ چھاڑ دو نا یار، سود چھاڑ دو، کی ہو گیا؟ نہیں مول صاحب انشورنس نہ کرائی، موڑ ساڑی گڈی ٹوٹ گئی تے نقصان بڑا ہو جاؤ، میں کچھ بھی نہیں ہوندا، کچھ بھی نہیں ہوندا۔ نبی پاک علیہ السلام انشورنس شروع دے گئے نے، حضور نے فرمایا کہتے تو نقصان ہو جاوے نا، ان اللہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، اللہ وہی نقصان تو دے دے گا یا اس تو بہتر عطا فرما دے گا۔ تو اس پاسے کیوں نہیں آ رہا؟ جدھر آنا چاہیے ادھر تو آ نہیں رہا۔ جڑے دور طب سی نا، طب نے اس وقت کچھ بیماری دا علاج انہیں کہا جی پھل بہری دا علاج کوئی نہیں، آج بھی کوئی نہیں، مطلب پیسے ضائع کرتے پھرو، کوئی پھل بہری دا علاج دیں گا۔ ایک بندہ اسلام آباد کر گیا ہے، وہ کو خرباں روپے ہے، وہ کہتے جی انہوں نے کیا اسی گولی دینے ہیں سارا جسم چٹا ہو جائے گا، یہ کوئی علاج کوئی نہیں، پھل بہری ایویں کوڑ دا علاج آج بھی کوئی نہیں۔ اور مادر ذات اندھا پیدا ہوئے بچہ، علاج کوئی نہیں، بعد بیماری لگے علاج ہے، مادر ذات دا علاج کوئی نہیں۔ کوئی مر گیا ہے او دا بھی علاج، مر گیا تے مر گیا ہے۔ وہ طب عروج تسی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تے اللہ پاک نے فرمایا علاج کرو، کوڑی نو بلاؤ، کوڑی ہاتھ پھیر دن چل بھئی شفا، پھول بہری والا ہاتھ پھیریا چل بھی شفا، نبینا آ گیا اکھاں تے ہاتھ پھیریا تے شفا۔ تے یا اللہ اکھاں تو لیتیاں دے بھی تو دے، میرے مالکا آپ ہی نے اس کو کوڑ لگائی ہے، آپ ہی کوڑ دور فرما دیں اس کی، میرے مالکا پھول بہری بھی آپ نے لگائی ہے، پھول بہری بھی دور کر دیں، مارا بھی آپ نے ہے، زندہ بھی آپ کر دیں۔ فرمایا میرا زندہ کرنا، میرا شفا دینا سب مانتے ہیں، میرے پیاروں کو نہیں مانتے، پھول بہری میں لگاؤں گا، شفا ان کے ہاتھ سے دلواؤں گا، کوڑ میں لگاؤں گا، شفا ان کے ہاتھ سے دلواؤں گا، آنکھیں میں لوں گا اور دلواؤں گا ان کے ہاتھوں، ماروں گا میں، زندہ ان سے کرواؤں گا تاکہ ان اندھوں کی آنکھیں کھل جائیں، میرے پیارے میری عطا سے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اے قرآن نہیں، 50,000 مریض۔ ابن ایک نعت خان سی، ابن مریم کو دیکھا بیماروں کے جھرمٹ میں، تو ساڑھے ایک نعت خان سی وہ تھے، امن کہنے سے کہتے مولوی فیاض صاحب کو دیکھا شیخوں کے جھرمٹ میں۔ میں کہا یار تسی میں کہ عجیب ہی شعر بنائی پھرنا ہے تو کہنا نہیں وہ جو جھرمٹ بنانا ہے جھرمٹ ایویں تو بناؤ نا، تو ایسے کہ درود سلام نہیں پڑھتے شیخ، میں کہ پڑھتے نہیں کلے شیخ ہی ہوندے اور کوئی نہیں ہوندے، میں کہ تو اس طرح کہنا بھی عاشقوں کے جھرمٹ میں ہے، ٹھیک ہے نا، میں کہنا نہیں جناب میں کیا ہے ٹھیک ہے، میں کہ چلو جناب تہاڈی مان لیندے ہیں۔ ایک بچہ آیا وہ دی اکھاں دی جگہ ہی کوئی نہیں سی، اے متھا اس طرح نہیں، اس طرح سیدھی جگہ، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح کر کے نا کھرچیاں مٹی دیاں گلیالیاں لے کے اس طرح کر کے مٹی دیاں گلیالیاں اندر رکھیاں تو دیکھن لگ پیا 50,000 مریض روزانہ شفا پا رہے ہیں۔ خیر اللہ نے خیر کے دروازے بھیجا ہے کہ غیراں کول جاؤ، کچھ شرم کرو۔ قرآن پاک دی اپنی مرتبے کے مطابق ترجمہ تفسیر نہ کرو، قرآن نو پڑھو، نہیں پڑھیا تو کسی کو پڑھ لو، سمجھ لو۔ ایک کہڑا قرآن جو دلو بھی کثیروں و یہدی بھی کثیرہ، بہتے گمراہ تے بہتے ایمان والے،
ایک گمراہ آئے لوگ نے تے حضرت موسیٰ پاک دا دور آیا تے ادو جادو عروج تے سی، جادو عروج تے سی۔ اے ہوتی کر کے فرعون نے کیا مقابلے واسطے تو نا جادوگر بلانے ہیں تے 300 اٹھ تے لدیاں لکڑیاں لے آئے، لکھاں نہ مجمع سی، اور انہاں کو جڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لائے سی نا عصا چھڑی مبارک، وہ 10 ہاتھ لمبی سی، ایک ہاتھ 10 ہاتھ شمار کرو کتنے جانا ہے، 10 ہاتھ ہی آپ کا قد بھی 10 ہاتھ سی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا، تو اے لکڑی جڑی سی نا ایک جنت جو آپ لے آئے، حضرت آدم علیہ السلام لے آئے، پھر اگے وراثتاً حضرت شعیب علیہ السلام کو پہنچائی۔ اور اقبال نے نہیں آ کہ پیراں کو کچھ نہیں ملتا، اقبال ہے کہ نہیں، اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، اقبال کہنا ہے اگر کوئی پیر لب جاوے نا جی، حالے موسیٰ پاک بکریاں چار رہے سن، رستے سن کہ اللہ دے کلیم بڑھ گئے، اور میں شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، اقبال کہنا ہے۔ تے پیلو دی لکڑی دا ہے سی، پیلو دی لکڑی دا ہے سی عصا جڑا سی، اور عصا وچ خوبیاں سن، جدوں موسیٰ علیہ السلام اداس ہون سن گلاں کردا سی، کی حال ہے بابا جی، ٹھیک ہو، طبیعت ٹھیک ہے، تانوں دبا دئیے؟ فرمایا نا۔ اچھا کتے آپ رات نو گئے اس طرح انہوں گاڑیا تے جناب وچ بتیاں، سارا میدان روشن، کتے پانی بھرنا ہے تو جناب ڈول بنے آن سی وچ پانی بھر لین سن، دن دا وقت اینج کر سن درخت بنے آن سی، اوپر درخت پورا سائے تھلے بیٹھے نے، دل چاہنا ہے پھل واسطے پھل لگ گئے، پھل پک کے پھل ڈگن لگ پے سن، اس ایک عصا دے وچ اے طاقت سی، ایک عصا دے وچ۔ تے جادوگر سامنے آ کے مقابلے چ انہیں کہ مقابلہ کرنا تہاڈا، آپ نے فرمایا آجو، کہندے 300 وہ جادوگر آئے جدو مقابلے میں نا جی، تے انہوں نے چھڑیاں اس طرح سٹیاں، لمبی بات ہے، چھڑیاں سٹیاں تے وہ ساریاں سپ بن گئے، تے لوگ پریشان ہو گئے، اے کی بن سی؟ اللہ پاک نے فرمایا اپنا عصا مارو، آپ نے اس طرح عصا سٹیا، تے عصا نے جدو منہ کھولیا نا اس طرح کر کے 120 فٹ اتنا بڑا منہ، وہ ساری لکڑیاں نو کھا گیا۔ میں کہ ہون دسو ما جئتم بسر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ جادو تباہ کر دے گا۔ تے جادو ہویا ہے مختصر علاج، مختصر اور سارے علاجاں دا علاج، او علاج جڑا اللہ پاک نے اپنے حبیب نو عطا فرمایا۔ سرکار تے بھی جادو ہویا سی، قرآن پاک دی آخری 2 سورتاں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، 50 واری پانی تے دم کر کے خود بھی پیو، گھر والوں نو پلاؤ، 41 دنوں بعد کوئی جادو رہ جائے میں نپ لینا آ کے تسی، کوئی جادو نہیں رہے گا۔ اے جادو دا مختصر میں اجازت نہیں دے رہے نال تو پڑھن دی، مطلب میں جن چمڑ یا کچھ نہیں چمڑ دی تانوں۔ کوئی بندہ کہندا نا میں کو بڑا جادو ہے تے میں انج کر دیں تے انج انہاں کو پڑھ دوں، تو جادو پڑھ، تسی آخر صورتاں پڑھنا شروع کر دیو، اتنے ٹھپیا جائے گا۔ تسی چاہتے میں ڈینگی تو کرونا تو محفوظ رہا، آخری 3 قل هو اللہ احد برب الفلق برب الناس، 3 واری سویرے پڑھ لو، 3 واری شام پڑھ لو، فرمایا ہر کام ہو جائے گا، ہر بیماری تو نجات ہو جائے گی تمہیں۔ آج جو ہے نا یہ مختصر ہم نے اس کا بیان کیا ہے، اگلا جمعہ انشاءاللہ العزیز یہ شیخوں کو جھرمٹ میں کہتے ہیں نا، چلو میں نہ نہیں لینا پھر بھی برن آنکھ پتہ چل گیا نام میں کہہ لینا چاہنا برن، تو وہ اگلا جمعہ جو ہے نا گھریلو پریشانیوں کا حل، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، رشتہ نہیں ہو رہا، بے برکتی ہے جی، گھروں میں چھینٹے پڑتے ہیں خون کے، اور آپ گھبراہٹ کا شکار ہیں، آپ جاب کے لیے کوشش کرتے ہیں، جاب ملتی نہیں ہے، ترقی کے لیے کوشش ترقی ہوتی نہیں ہے، ترقی رکی ہوئی ہے، سارے معاملات کا انشاءاللہ بیان اگلے جمعے ہوگا۔ وما علیہ الا البلاغ۔